سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے 15ویں پارے پر پہنچے ہیں. اس سفر میں جو ہم نے رمضان المبارک کے ساتھ شروع کیا کہ ہم اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کر سکیں. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور یہ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہاں پر قرآن مجید نے جو ذکر کیا گیا ہے وہ معراج کے موقع کا ہے، جو کہ ہجرت سے 1 سال پہلے جو ہے پیش آیا. اور ہجرت سے 1 سال پہلے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالات بہت تنگ ہو گئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور آپ کی تثبیت قلب فرمائی. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں دیگر اور چیزیں جو ہیں وہ اس سفر میں پیش آئیں، جیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر جو ہے وہ براق کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا گیا. اسی طرح پھر وہاں سے مسجد اقصی سے آسمان تک کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اس سفر میں جو ہے وہ کچھ پیغامات امت مسلمہ کو دیے گئے، جیسے مثال کے طور پر فرشتوں نے یہ پیغام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کے ذریعے جو ہے کپنگ جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے علاج کا پیغام دیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا مسلمانوں کو. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے امت مسلمہ کے لیے پیغام بھیجا، یعنی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہمیں، اور ساتھ میں ایک پیغام دیا کہ جنت کی مٹی اور پانی پاکیزہ اور زرخیز ہے، اور یہ ایک چٹیل میدان ہے، تو تم سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کے ساتھ اس میں درخت لگاؤ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کا پیغام دیا گیا. اور اسی طرح جیسے ہمیں یہ بتایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو ہم دنیا میں جب بہت سارے کام کریں، جیسے حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ پودا لگا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا میں پودا لگا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تسبیحات بتائیں، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، کہ تم ساتھ یہ بھی پڑھو تو اس سے تمہارے لیے جنت میں درخت لگ جائیں گے. تو ہم دنیا میں درختوں کے بہت سارے فائدے جانتے ہیں، اور جنت میں ہمیں اپنے لیے کتنے درخت لگانے ہیں، کتنا بڑا باغ بنانا ہے،
یہ صرف ان تسبیحات کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی اس خواہش کے مطابق، جیسے میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ اس دنیا کے گھر میں تو ہم سجاوٹ کے لیے چیزیں لاتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اس کو صاف ستھرا بنانے، کشادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پلانٹیشن کرتے ہیں، تو آخرت کے گھر میں بھی ہمیں اس کو کشادہ کرنا ہے اپنے نیک اعمال کے ذریعے، وہاں پلانٹیشن کر سکتے ہیں ہم ان تسبیحات کے ذریعے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اور بھی نشانیاں دکھائیں، جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی جو ہے وہ سزا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی، جیسے ان میں سے کچھ لوگوں کے گروہ پر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، جن کے ناخن جو تھے وہ پیتل کے تھے، میٹالک تھے، پیتل کے، اور اس سے وہ اپنا منہ اور سینہ جو ہے اس کو کھروچ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، غیبت کرنا، تان و تشنیع دینا۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو لمزہ کون ہوتا ہے؟ تانے دینے والا، تان و تشنیع کرنے والا۔ تو جو لوگوں کی عزتیں جو ہیں ان کو پامال کرتے ہیں، کھڑے کھڑے کسی کی انسلٹ کر دینا، یاد رکھیے اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے، آپ کو اقتدار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے، چاہے وہ آپ کا اختیار اور اقتدار آپ کے بچوں کے اوپر ہے، چاہے وہ آپ کے ملازمین کے اوپر ہے، آفس میں آپ کے سبارڈینیٹس کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے۔ کسی کی انسلٹ کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر بنی آدم خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو باعزت پیدا کیا ہے، تو ہمیں اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کی بے عزتی کریں۔ دیکھیں مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ اس کی بے عزتی کی جائے، حالانکہ ہم غلط بھی ہوں تب بھی۔ تو یاد رکھیے مومن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو تانے دینے والا ہو، وہ لوگوں کی غیبتیں کرنے والا ہو، ان کی عزتوں کو اچھالنے والا ہو، ان کی برائیوں کو لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کے بیان کرنے والا ہو، یا یہ کہ کسی کے منہ پہ بے عزتی کرنے والا ہو۔ ایسے لوگوں کا کیا عذاب ہے جو غیبت کریں گے، ان قیامت کے دن وہاں پر حشر کے میں وہاں پر جب سزا ملے گی انہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ناخن پیتل کے بنا دیں گے، جس سے وہ خود اپنا منہ اور سینے جو ہیں وہ کھروچیں گے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ خطیب تھے جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت ہمارا جو تقویٰ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ الارم ہمارے اندر جو ہے وہ بج جائے کہ یہ غلط ہو گیا، یہاں تم اپنے نفس کے پیچھے لگ گئے، یہاں تم نے اپنی کبریائی کی ہے، یہاں تم نے جو ہے وہ یہ غلطی کی ہے، یہاں تم دوسرے کو تو نیکی کا حکم دے رہی ہو لیکن تم نے تو فلاں ٹائم پہ یہ معاملہ ایسے کیا تھا، تو ہم فوراً استغفار کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اور بھی یہ کافی طویل حدیث ہے بخاری کی، لیکن یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ دو جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا تجلیات نبوت، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اقبال کیلانی ہیں، عبد الرحمن کیلانی صاحب کے صاحبزادے، جنہوں نے تفسیر القرآن تفسیر لکھی ہے، عبد الرحمن کیلانی صاحب نے، ان کے صاحبزادے ہیں اقبال کیلانی۔ ان کی پوری ایک سیریز موجود ہے جس میں جیسے نیت کے مسائل ہے، نماز کے مسائل ہے، روزے کے مسائل ہے، اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی وہ بتاتے ہیں، اور اس میں آپ یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جہنم اور جنت اور جہنم کا بیان، اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں تو وہ دجال کا ذکر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔
وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، اللہ کے سوا کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں۔ یاد رکھیے اللہ کے سوا کوئی آپ کے کام نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا اذن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنائیں، کسی پر ایسا بھروسہ نہ کریں جیسا کہ اللہ پر کیا جاتا ہے۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندے تھے۔ مغیرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نفل نماز کے لیے، تو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں اور پنڈلیاں سوج جاتی۔ جب اس کے متعلق آپ سے استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی شکر گزاری کے لیے، جیسے یہاں نوح علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، تو اللہ کی شکر گزاری کے لیے ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اگر ہم صرف بیٹھ کے ہم چاہیں گے بس ہم بیٹھے بیٹھے ہی اللہ کی شکر گزاری کر لیں تو وہ نامکمل ہوگی۔ وہ صرف زبان سے تو شکر ہوگا یا قلب سے تو شکر ہوگا، لیکن جوارے والا جو پارٹ ہے وہ مس ہو جائے گا۔ تو جب بہت پیار آتا ہے اللہ پر، اللہ بہت ساری اللہ کی نعمتیں، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ کی نعمتیں گننے کی کوشش کرو تو گن نہیں سکتے، تو 2 نفل پڑھ لیا کریں، وہ خالصتاً اللہ کی محبت میں پڑھے ہوئے 2 نفل ہوں گے، مشقت اٹھائیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اسی طرح جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت داؤد کی آل اولاد کے لیے کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ شکر میں عمل کرو، اے آل داؤد شکر کے لیے عمل کرو۔ تو جو ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہو ہم اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کی فرما برداری کے مطابق اس کو استعمال کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں عظیم فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ بائبل کے مجموعہ جو ہے کتب مقدسہ، اس میں یہ تنبیہات مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ اس میں پہلے فساد اور اس کے برے نتائج پر بنی اسرائیل کو زبور، یسیع، یرمیہ اور حزقیل جو ہیں اس میں جو ہے متنبع کیا گیا، اور دوسرا فساد اور اس کی سخت سزا کی پیشین گوئی خود حضرت مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کی، جو ہمیں متی اور لوکا کی انجیلوں میں ملتی ہے۔ پہلے فساد پر تنبیہ کرتے ہوئے حضرت داؤد نے ان کو کہا تھا، جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ لیے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے، اور ان کے لیے یہ پھندا بن گیا، بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں دے دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔ پھر اسی طرح جب یہ فساد عظیم جو ہے یہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آنے والی جو تباہی تھی اس کی خبر جو نبی ہیں یسیع انہوں نے اپنے صحیفے میں اس طرح سے دی کہ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بدکاروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے۔ انہوں نے کیا یہ تھا کہ انہوں نے ان کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک مشرک عورت کے ساتھ شادی کی، اور وہ مشرک عورت جو تھی وہ جس بت کی پوجا کرتی تھی، جس کو بال کہتے ہیں، ایل کہتے ہیں، تو اور بال بھی ایک بت تھا، تو انہوں نے مختلف بتوں کی بھی پوجا شروع کر دی تھی بنی اسرائیل نے، جس وجہ سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر 2 مرتبہ جو ہے اپنے بندے جو ہیں ان کے اوپر مسلط کیے، جن میں پہلا جو حملہ تھا یہ ایک وعدہ تھا
جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں اولاد اور مال سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے تھی اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے تھی۔ تو پہلی بار ان کے اوپر جو حملہ کیا تھا وہ بخت نصر نے کیا تھا، اور بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور ہیکل کو تباہ کر دیا، اور ان کی جو تورات تھی جو ان کے پاس محفوظ تھی وہ یہ ساتھ لے گیا۔ پھر ان میں انبیاء پیدا ہوئے، انہوں نے ریوائو کیا، بنی اسرائیل نے اپنے لوگوں کو ذرا تبلیغ کی، پھر لوگوں میں اخلاقیات اچھی ہوئی، تو اس ریوائول کے سلسلے ہیکل جو ہے یہ ان کی عبادت گاہ تھی نا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی جی۔ اور پھر یہ کہ قریباً 586 قبل مسیح میں جو ہے ان کو جالوت کے لشکر جو وہ تھا بخت نصر نے جب ان پر حملہ کیا تھا، تو پھر سائرس یا خورس نام آتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر بابل پہ حملہ کیا اور ان کو وہاں سے نجات دلائی، اور دوبارہ سے جو یہودا اسٹیٹ تھی بنی اسرائیل کی وہ قائم ہوئی۔ جب ان کو دوبارہ سے حکومت مل گئی تو جو ہمیشہ سے ہوتا ہے، یہ پھر گریجولی اپنی تباہیوں میں، اپنی خرابیوں میں، بد اخلاقیوں میں جو ہے مبتلا ہوتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا۔ یہ جو دوسرا ان کے اخلاقی انحطاط کا دور تھا، یہ وہ دور تھا جب حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے حضرت زکریا کو قتل کرنے کی کوشش کی، بعض کہتے ہیں کہ قتل کر دیا تھا، اور حضرت یحییٰ کا سر تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنی معشوقہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا تھا۔ تو تب پھر ٹیٹس جو تھا جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا ان پر۔ ٹیٹس نے جب ان کے اوپر حملہ کیا بنی اسرائیل پر، تو اس نے پھر ان کو غلام بنایا، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہودی جو تھے ان کو وہ پکڑ کے لے گیا جی، حضرت زکریا کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی اپنے کہیں تو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئے تھے نا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ تو پھر ان پر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اب ٹیٹس جو تھا اس نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو جو ہے نا وہ غلام بنا لیا تھا، اور ان کا ہیکل جو ہے وہ مکمل تباہ کر دیا گیا، جس کو دوبارہ سے انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ امین بھائی یاد رکھیے، جب لوگوں میں اخلاقی برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب شرک کسی نہ کسی طرح ان میں ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مکمل نہیں مٹانا تھا، کیونکہ ان میں بھی ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا رہا، اور پھر یہ کہ امت مسلمہ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں مٹانا، اور امت مسلمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دور میں ایک بہترین گروہ موجود رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق لوگوں کو دین کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ لیکن جتنی بدعمالیاں ہوتی ہیں اس پر پکڑ ضرور آتی ہے، اور پھر اس کا نقصان سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو سرمایہ ہوتا ہے، اصل جو ان کی اقدار ہوتی ہیں، جو ان کی دینی اقدار ہوتی ہیں، ان کو پامال کر دیا جاتا ہے، جو ان کا علمی سرمایہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی تو مسلمانوں کے جو کتب خانے تھے وہ ساری کتابیں کچھ جلا دی اور کچھ اس نے دریائے نیل میں بہا دی تھی، اور کہتے ہیں کہ نیل یا فرات کا جو پانی ہے وہ کتنے عرصے تک کالا رہا تھا اس روشنائی کی وجہ سے، اور اس کے بعد مسلمان دوبارہ ریوائیو نہیں کر سکے اپنے علم میں۔ یہ اسی قرون وسطیٰ کی مثالیں ہم دیتے ہیں، مسلمان سائنٹسٹ سارے کے سارے اسی دور میں پیدا ہوئے تھے، کچھ اسپین میں اور کچھ یہاں بغداد میں، اور جب ہلاکو خان نے وہ علمی سرمایہ ہمارا تباہ کر دیا تو اس کے بعد ہم ریوائیو نہیں کر سکے، اور شاید ہم نے کوشش بھی نہیں کی۔ کوئی ایسی لیڈرشپ بھی، لوگ اٹھے ہیں، لوگوں نے دین میں جتنی خرافات شامل ہوتی جا رہی تھیں اس میں ریوائیو کروایا ہے، اسی لیے شاید امت مسلمہ جو ہے ابھی بھی قائم ہے کہ ریوائیو اس کے اندر ہوتا رہا ہے ریوائیول، لیکن بہرحال جو حق تھا دین پر عمل کرنے کا، اور جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اٹھایا تھا، پیدا کیا تھا، جب تک ہم اس مقصد کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے
ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے قصے اسی لیے بار بار سکھاتے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر ہم نے اپنی دین کو دوبارہ سے صحیح بنیاد پر یعنی توحید کی بنیاد پر ریوائیو نہ کیا، اپنی بد اخلاقیاں نہ چھوڑی، شرک نہ چھوڑے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر بھی ایسے عذاب مسلط کر سکتا ہے۔ اور آپ ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں کہ یہ عذاب آئے بھی ہیں۔ بوسنیا پر جو حملہ کیا سربیا نے اور وہاں پر مسلمانوں کو جو قتل کیا گیا اور قتل عام کیا گیا، تو بوسنیا کے جو مسلم تھے وہ کس طرح کے مسلمان تھے؟ ان کو صرف مسلمانوں والے ان کے نام تھے، باقی ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہر چیز حتیٰ کہ ان کو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ان میں موجود تھے جنہیں نماز بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارے کے سارے ایسے تھے، یہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ریمائنڈر بھی ہو سکتا ہے جو کل امت مسلمہ کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسے نقشے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بنی اسرائیل کے ان حالات میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ ہم عبرت پکڑیں۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا یعنی پیٹرس کے حملے کا، تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ اور کفران نعمت کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں فار سم ریزن کسی طرح سے بچ بھی گئے، جیسے سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ کبھی حبل اللہ اور کبھی حبل الناس، لوگوں کی کبھی جو ہے وہ سپورٹ کے ساتھ اور کبھی جو ہے وہ اللہ ہی نے ان کو جو ہے وہ چھوٹ تھوڑی دے دی تو یہ سروائیو کر گئے۔ تو اسی طرح جیسے یہ معاہدے کر لیتے ہیں، جیسے انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے یہودیوں نے جو ہے یہ اسرائیل اسٹیٹ بنا لی، تو یہ لوگوں کے سے روابط ان کے ہیں جو تھوڑا سا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے دیا کہ یہ تھوڑا سا، اور کچھ وہی بات جیسے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے کو سزا دینے کے لیے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا، بنی اسرائیل کو امت مسلمہ کو آئینہ دکھانے کے لیے بھی۔ تو بہرحال اگر ہم دنیا میں یہ بچ بھی گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن راہ دکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کو تیز کرتا ہے، یہ حکمت کی روشنی ہے اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے جدید کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تجھ پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے پر پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ تو قرآن دلوں کو کھول دیتا ہے، قرآن آنکھوں کو بینائی دیتا ہے، قرآن ہمیں بصیرت دیتا ہے۔ تو قرآن کے بغیر پھر ہم اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ کیونکہ سیدھی راہ دکھانے والا جو نقشہ ہے وہ یہ قرآن ہی ہے۔ اگر ہم نقشہ لیے بغیر سفر پہ نکل جائیں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہم گم ہو جائیں، اور جدھر لوگ ہمیں لگائیں ہم اسی موڑ پہ مڑ جائیں، اسی راہ پہ چل پڑیں، اور پتہ چلے کہ عمر پوری گزار دی اور منزل پہ تو پہنچے ہی نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ صحیح نقشہ لے کر گھر سے نکلیں اپنی زندگی کے اس سفر پر، اور وہ ہے یہ قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے کسی معاملے میں تو بد دعا دیتا ہے، یہ بیسیکلی بد دعا کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور وہ
اس کا سزاوار نہیں ہے تو وہ بد دعا پلٹ کر ہمارے اوپر خود ہی آتی ہے. تو بد دعا دینے والے نہ بنے. اللہ کے پسندیدہ بندے لوگوں کو معاف کرنے والے بندے، بد دعائیں دینے والے نہیں ہوتے. پھر یہ کہ اپنے آپ پر ہمیشہ جو ہے وہ خیر ہی کی دعا کرنی چاہیے. جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کرو، بے شک تمہاری دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اور خاص طور پر مائیں، خاص طور پر جذباتی والی مائیں اور چھوٹے بچوں کی مائیں جو زج ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، تو بعض اوقات کسی کا غصہ ہوتا ہے اور بچہ جب چھوٹا ہے اپنی معصومیت میں ماں کو زج کر جاتا ہے تو وہ اس کو بد دعا دے ڈالتی ہے. اور یاد رکھیے آپ کی دعا ہے یا بد دعا، فرشتے نے اس پر آمین کہہ دینا ہے. تو اپنے بچوں کو کبھی بھی ایسی کوئی بات، جیسے بعض مائیں کیا کہہ دیتی ہیں، تیرا بیڑا غرق. بیڑا غرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیری کشتی ڈوب جائے. اور کشتی ڈبونے کا مطلب کیا ہے؟ تو غصہ بھی آئے بچوں پر تو اچھی بات ہی کہیں. جیسے وہ امام کعبہ ہے نا سدیس، تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ ان کی ماں کو بہت غصہ آیا ان پر، تو ان کی ماں نے کہا کہ سدیس اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے. تو جب بچے پہ غصہ آئے تو اس کو دعا دے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں آسانیاں دے، اللہ تمہارے لیے خیر کرے. اس طرح کے کلمات منہ سے نکالا کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی ہر شخص کی اچھائی اور برائی کے ساتھ اس کا جو انجام ہے وہ اس کے اپنے ساتھ ہے. دوسروں سے بدشگونی لینا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ شرک ہے. ٹھیک ہے، کسی سے بدشگونی لینا یا کچھ ایسا. انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ وار ہے. اور جیسے پہلے بھی آپ نے پڑھا قرآن کریم میں کہ بہت سارے مصائب، بہت ساری پریشانیاں تو ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہیں، اور بہت سارے ہمارے برے اعمال سے تو اللہ تعالیٰ درگزر ہی کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، یعنی نامہ اعمال. اور اس کو کہا جائے گا اقرا کتابت، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے. تو انسان مکرنا بھی چاہے گا تو مکر نہیں سکے گا. اور یہ جو نامہ اعمال ہے جب انسان کو دیا جائے گا، جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. وہ جس کا نامہ اعمال، جس کا رپورٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ لوگوں کو بلا بلا کے کہے گا ہاؤ مقراؤ کتابیہ، یہاں آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو، یہ دیکھو میرا رپورٹ کارڈ، مجھے اتنے A+ ملے ہیں، میں نے اتنے بڑے گریڈ اچیو کیے ہیں، آؤ یہاں آؤ دیکھو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے بچہ کوئی بہت اچھی پوزیشن لیتا ہے تو اس کو انٹرویو کرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے یہ پوزیشن کیسے لی، تو وہ بتاتا ہے میں اتنے آورس پڑھتا تھا، اس طرح پڑھتا تھا، یہ کرتا. تو اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی وجہ کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملنا ہے. تو جب ہمارا آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی میں کر رہی ہوں اچھا یا برا میرے سامنے آنا ہے اور مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے، تو پھر انسان کانشیس ہو جاتا ہے کام کرتے ہوئے. تو نامہ اعمال جو ہے اس وقت بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بدبخت ہوگا اس کا نامہ اعمال کہاں دیا جائے گا؟ اس کے بائیں ہاتھ میں، پیٹھ کے پیچھے. اس کو کہا جائے گا
کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنے حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے. یہ جو راست روی ہے، یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو یہ ہدایت کا راستہ پھر کون سا راستہ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس کی یہ ہدایت، جو قرآن کے اوپر وہ عمل کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. کیسے اس کو فائدہ ملے گا؟ قیامت میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پہ ہوگا اگر وہ انصاف کرنے والا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں بیٹھا والی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا. اسی طرح جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جو قرآن کے اندر رسوخ حاصل کرنے والا ہوگا، اس کو حاملین قرآن فرشتوں کے ساتھ بٹھایا گیا ہوگا. وہ جیسے آپ کسی مارکی میں جاتے ہیں کسی فنکشن میں تو آگے اسپیشل صوفہ سیٹس ہوتی ہیں اور پیچھے عام جو ہیں وہ سیٹیں ہوتی ہیں، تو وہ جو اسپیشل گیسٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں وہاں یہ راسخون العلم جو ہیں قرآن کے اندر جنہوں نے رسوخ حاصل کیا ہوگا ان کو بٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. لیکن کیا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اور یہ محنت اور مشقت اس کا فائدہ سراسر ہمیں خود ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ان میں ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. اور یہ حکم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ حکم دیا کہ نماز پڑھو تو ان کو اللہ نے حکم دیا کہ نافرمانی کرو. یہ امر کونی ہے، یعنی ہونا ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو بہت زیادہ سامان عیش مل جاتا ہے اور بہت زیادہ وہ جو ہے دولت اس کے پاس آ جاتی ہے اور فراوانی ہو جاتی ہے اس کے پاس اسباب کی، تو پھر وہ اللہ کے راستے سے اللہ سے دور ہی ہونے لگتا ہے. یہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور ہر دور کے مترفین نے ایسا کیا ہے. تب اللہ کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہے، عاجلہ کا لفظ قرآن کریم میں دنیا کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. عاجلہ کا مطلب جو حمزہ الف مدہ سے ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے ہوتا ہے. عاجلہ کا مطلب ہوتا ہے دنیا، جو اجلت پہ جلدی مل جانے والی چیز ہے، اور آخرہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے آخرہ، آخرت. تو جو کوئی عاجلہ چاہتا ہے اسے ہم یہی دے دیتے ہیں جو کچھ بھی ہم اسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. تو بات یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے اس شخص کے بارے میں پڑھا تھا جو حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے اور وہاں جا کے کیا کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا کی یہ چیز دے دے، وہ چیز دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں چیز دے دے. تو اللہ سے ہی مانگنا ہے ہم نے. یہ نہیں کہ ہم اللہ سے گاڑی گھر نہیں مانگ سکتے، مانگ سکتے ہیں، بڑے سے بڑا گھر مانگے، اس کے پاس تو اس کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، لیکن صرف دنیا نہ مانگے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. جو اور دوسرے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں. تو لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے جو ہے وہ حصہ ہے جو وہ کمائی کریں گے، جو وہ اعمال کریں گے، تو انہیں دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی. تو کبھی بھی صرف دنیا نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا کریں، حسنہ مانگا کریں. اور پھر یہ کہ جو لوگ آخرت پر فوکس کر لیتے اور آخرت کے لیے کوششیں کرتے تو دنیا تو انہیں ملنی جو ان کے نصیب میں.
ہاں آخرت جو ہمیشگی کا گھر ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا کا خواہش مند ہے اسے ہم یہیں پر دے دیتے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا تو آپ کے ساتھ راستے میں جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اگر احد پہاڑ جتنا سونا یا چاندی بھی میرے پاس ہو تو میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں, اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں جس دن مروں تو ایک قرات بھی میرے پاس ہو. تو ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایک قرات چھوٹا ہوتا ہے, قنطار بڑا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قلیل کی بات کرتا ہوں اور تم کثیر کی, اور میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا. یہ ابو ذر وہی ہیں جنہوں نے پھر اس حدیث کو پلے سے باندھ لیا, اور یہ صحابہ پر بہت زیادہ جو ہے وہ سخت تنقید کیا کرتے تھے حضرت عثمان کے دور میں کہ تم لوگ تو دنیا جمع کرنی شروع ہو گئے, تم لوگوں نے تو دنیا کی آسائشیں اکٹھی کر لی. اور یہ وہی تھے جو ایک مٹکا اور ایک دری اور ایک غالباً کوئی اور چیز تھی تو دیکھ کے روتے جاتے تھے کہ میں نے تو دنیا جمع کر لی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے سعی کرے یعنی کوشش کرے جیسی کہ کوشش کرنی چاہیے, اور ہو وہ مومن تو ایسے شخص کی کوشش جو ہے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو دیکھ لیجئے کہ اس میں آخرت کا ارادہ جو رکھتا ہے اس کے لیے صرف تمنائیں نہیں بلکہ کوشش کی ضرورت ہے, اور کوشش بھی کیسی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. اور پھر ساتھ میں ایمان ضروری ہے. ایمان اور نیک اعمال دونوں چیزیں ہوں گی تو بندہ جنت میں جا سکے گا. اگر نیکیاں بہت کی ہیں پیچھے ایمان نہیں ہے تو بھی جنت میں جائے گا, اور اگر ایمان ہے اور کوئی نیک عمل نہیں ہے تو پھر جہنم میں سزا بھگت کے, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی چاہے تو اس پر رحم کرے اور اس کو بخش دے, ادروائز تو پھر جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا. ان کو بھی اور ان کو بھی, یعنی جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کو بھی اور جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کو بھی, دونوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تمہارے رب کا عطیہ ہے اور آپ کے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لیجئے دنیا میں ہی ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے, اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی. یہاں سے آگے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ احکامات دے رہے ہیں جنہیں لازم پکڑنا ہے. ہم جو عباد الرحمن بننے نکلے ہیں, عبداللہ بننے نکلے ہیں, اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو یہاں کچھ ڈوز اور ڈونٹس آئیں گے, تو ان کی ایک لسٹ بنا لیجئے اور اس پر جو ہے وہ عمل لازم کر لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا, فتقعد مذموما محذولا, تو پھر تم بے یار و مددگار اور ملامت زدہ ہو جاؤ گے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, تمہارے رب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور عبادت کیا ہے کہ ہر عمل میں اللہ کی فرما برداری اور جو دیگر عبادات ہیں اس میں کہیں پر بھی کسی اور کو شریک نہ کرنا. اپنی پوری محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا. عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا اگر کوئی ہمیں ڈنڈے کے طور پہ کہے کہ نماز پڑھو. اگر کسی کے ڈر کی وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں, کسی کے ڈنڈے کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں, حکومت نے پالیسی بنا دی مثال کے طور پر کہ نماز کے وقت دکانیں بند کی جائیں گی اور نماز پڑھی جائے گی, نہیں کوئی پڑھے گا تو اس کو سزا ملے گی, تو وہ جو سزا کے ڈر سے نماز پڑھی جائے گی اس کا ثواب نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں اللہ کی خشیت یا اللہ کی محبت کا دخل نہیں تھا بلکہ اس ڈنڈے کا ڈر تھا جو اس کے پیچھے تھا, تو پھر اس کو اجر نہیں ملے گا. اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دو بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو, نہ انہیں جھڑک کر جواب دو, بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کے رہو اور ان کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا,
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کا بچوں کے اوپر بہت احسان ہوتا ہے. بچے چاہے ساری ساری رات بھی جاگ کر والدین کی خدمت کر لیں، تب بھی وہ اپنی ماں کی ایک رات کا دین نہیں دے سکتے، وہ اس تکلیف کا دین نہیں دے سکتے جو وہ اس کا حمل اس نے اٹھایا، اور جو اس کو دنیا میں لاتے ہوئے اس نے تکلیف برداشت کی، اور جو اس نے رضاعت کے دوران تکلیف برداشت کی. آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی جسم کا جو کیلشیم ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے دودھ میں بچے کو، جا کے ماں کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں. تو اولاد ماں باپ کا دین دے نہیں سکتی، الا اوپر سے اور یہ کرنا شروع کر دے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کے سامنے پاؤں پٹخے. کہا جا رہا ہے کہ اف تک نہ کرو. خاص طور پر جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ بالکل بچوں کی طرح بہیو کرتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ کسی بات کو ناسمجھی کا معاملہ کرتا ہے، ویسے وہ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا قصور نہیں ہوتا، وہ اپنے اس ایج میں ہوتے ہیں کہ وہ بات کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے. آپ کا نالج اپ ڈیٹڈ ہے، ان کا نہیں ہے. تو ایسے میں اگرچہ والدین غلط بھی ہیں اور آپ صحیح ہیں، تب بھی ان کی سامنے اونچی آواز میں بولنا یا یہ کہنا کہ ابا جی آپ کو کیا پتا، اور آپ تو پچھلے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، اور اماں جی آپ تو بس رہنے ہی دے، آپ تو ہر وقت یہی بات کرتے، جیسے حضرت یعقوب کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا. تو یہ طریقہ تکلم جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یاد رکھیے والدین کا نافرمان، والدین کی فرمانبرداری کا حکم دیا جاتا ہے سورہ لقمان میں کہ ان کی فرمانبرداری کرو، لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. مفہوم ہے آیت کا. اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دے تو وہ بات نہیں ماننی باقی. اور پھر یہ کہ اگر وہ کسی مخلوق پر ظلم کرنے کا حکم دے، وہ بھی چونکہ اللہ کی نافرمانی ہے، تب بھی ان کی بات نہیں ماننی جائے گی. ادروائز آپ کا اپنا ذاتی نقصان ہو رہا ہے تب بھی آپ کو ان کی بات ماننی ہے. تو والدین کا اتنا بڑا رتبہ ہے. والدین کا نافرمان جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا چاہے وہ شہید ہوا. اسی طرح باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کی گئی رد نہیں کی جاتی. ہم کتنے لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. جائیں اپنے ماں باپ کے پاس، اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں اور ان سے دعائیں لیں. اور اگر آپ بیٹیاں ہیں اور آپ کسی کی بہو ہیں اور آپ اپنے گھر جا کے اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتی جیسا کہ آپ کا دل چاہتا ہے، تو اپنی ساس سسر کی خدمت کیجیے. یہاں آپ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر کے اجر کمائیں گی، اور وہاں آپ کے ماں باپ کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی وسیلہ بنا دیتا. تو جتنا والدین سے آپ دعائیں لے سکتے ہیں نا لے لیں، کیونکہ والدین کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. پھر اسی طرح ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ماں کا رتبہ اتنا ہے بتایا گیا کہ جیسے باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا نا، یہ حدیث ہے. لیکن ماں کے قدموں تلے جنت یہ مختلف حدیثوں سے ایکسٹریکٹ کر کے ایک جملہ بنایا گیا ہے، یہ حدیث نہیں ہے. تو جتنی آپ والدہ کی اپنی خدمت کریں گے، ان سے دعائیں لیں گے، ان کو راضی رکھیں گے، انہیں خوش رکھیں گے، تو اتنا ہی آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. پھر یہ کہ یہ جو یہاں یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اف تک نہ کہو، تو مطلب یہ ہے کہ اف کا مطلب ہوتا ہے ناخن کی میل. تو وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے ناخن کی میل، تو کتنا چھوٹا سا بھی قریب ہوتا ہے نا، آپ کو گھن آتی ہے اس کو دیکھ کے. تو چھوٹی سی چیز بات بھی 2 حرفی لفظ جسے اف کہتے ہیں، یہ بھی والدین کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہ نہیں جی ہم اور تو کچھ نہیں کہتے، جاتے جاتے ہم بس آنکھیں جو ہے وہ ٹیڑھی کر کے دیکھتے یا پھر پاؤں پٹک کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی منع ہے، ایسا بھی نہیں کرنا. اور پھر یہ کہ ان کے لیے بہت دعائیں کریں. دنیا میں ہیں تو دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے صدقات کیجئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے، ان کی نظر پوری کیجئے، جو جائز نظر انہوں نے مانی ہے ان کی طرف سے صلہ رحمی کیجئے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں مغفرت کیا کریں، کیونکہ آپ کی دعاؤں سے ان کے درجات وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اونچے کر دیتے ہیں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کے رہو
تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے. یعنی کبھی انسان سے والدین کے حقوق میں بھی کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرو؟ نیکی کرو، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو، استغفار کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس پر بندے کے لیے غفور الرحیم ہے. پھر یہ کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یاد رکھیے ہمارے رشتہ داروں کے ہم پر حقوق ہیں، ان کا حق ادا کرنا چاہیے، مالی بھی اور مورلی بھی. بعض اوقات ہمارے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہوتے، تو ان کا یہ حق ہے کہ ہم انہیں صحیح دین پہنچائیں. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مالی کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. پھر یہ کہ میل جول رکھنا ان سے، اگر دور ہیں فون کے ذریعے رابطہ رکھیں، اگر بہت آپ مصروف ہیں تو ٹیکسٹ کر دیں، لیکن ایٹ لیسٹ رابطہ ضرور رکھیں. ان کی پریشانیاں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں، ان کے حقوق ادا کریں. پھر فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو فضول خرچی کیا ہوتی ہے کہ جہاں خرچ کرنا جائز ہے اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. آپ حلال جگہ پر خرچ کریں. مثال کے طور پر آپ شادی کی تقریب کرنا چاہ رہے ہیں، ولیمہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ حد سے نکل جائیں تو یہ کیا ہے؟ پھر تبذیر ہے. پھر اسی طرح خواہشات پر زیادہ خرچ کرنا. ایک تو ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، پھر اپنی جو خواہشات ہیں جیسے آرائش اور لباس وغیرہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح جہاں ہمارا گزارا کسی ایک چیز میں ہو رہا ہے وہاں 2 3 4 5 7 چیزیں لا کے رکھنا، یہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح ناجائز کاموں میں مال کو خرچ کرنا، یہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جائز کاموں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور ناجائز کاموں میں خرچ کرنا. تو یہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو شیطان کا بھائی ہوتا ہے. اب خود دیکھیے کہ ہم نے رسوم ایسی اپنا لی ہیں شادیوں پر اور اس میں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اتنے مہنگے لباس دلہنیں پہنتی ہیں، لاکھوں کی اس کی مالیت ہوتی ہے اور وہ دوبارہ پہنی بھی نہیں جاتی. اور اگر وہ پہن بھی لے تب بھی وہ اس کو کتنی دفعہ دوبارہ پہنیں گی کہ کیا وہ لاکھوں روپے کو کمبن سے اس کو کر سکیں گی اس کا حق ادا. اور چلے لباس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس کو دوبارہ پہنیں گے یا کچھ کریں گے، اول تو پہنتی نہیں ہے، نئے فیشنوں کے کپڑے آ جاتے ہیں تو لوگ بچیاں یا لڑکے اس میں پڑ جاتے ہیں. لیکن جو میک اپ کرواتی ہیں کتنے ہزاروں روپے کا میک اپ ہوتا ہے جو یوں موڈ ہوتے ہیں آپ نالی میں بہ جاتے. کین یو امیجن کہ آپ اتنے پاؤنڈز جو ہیں وہ نالی میں بہا رہے، اپنے ہاتھوں سے کچھ لاکھوں ہزاروں روپے پکڑے، ہزاروں کے نوٹ، چلے نہ سے 1000 2000 1000 کا نوٹ لے لیں، اس کو یوں گچ مچ کریں اور نالی میں پھینک دیں، وہ بھی نہیں پھینکے گا. لیکن وہ ہم پریکٹیکلی کرتے. کیوں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فوٹو شوٹ کرانا، اور شادی کا دن ایک ہی دفعہ تو زندگی میں آتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ شادی بیسیکلی ایک پارٹ آف لائف ہے، وہ دس از ایز نارمل ڈے جیسے کوئی بھی اور دوسرا نارمل ڈے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی کا آغاز دوسرا ایک فیز چینج ہوتی ہے اور آپ نے اس میں جانا ہے. اس ایک دن کی سیلیبریشن کو میں اتنا اسراف کرنا کہ بعد میں پھر وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ شیطان کے بھائی ہوتے، تو جب شیطان کے ساتھ ہم اپنا بھائی چارہ قائم کر رہے تھے تو پھر بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. پھر یہ کہ اگر ان میں سے یعنی حاجت مند رشتہ دار مسکینوں اور مسافروں میں سے کسی سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، یعنی ہمارے پاس ابھی ہے نہیں گنجائش، کشائش نہیں ہے، اور کوئی سوال ہی ہمارے پاس آ گیا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، مسکین ہے، کوئی اور ہے، تو ایسے میں اس کو جھڑکے نہیں، یا یہ نہ کہیں کہ تمہیں تو دوسروں کے حال کا پتہ نہیں ہوتا، ہر دفعہ تم منہ اٹھا کے آ جاتے ہو اور ابھی تمہیں میں نے کچھ عرصہ پہلے تو اتنا اور اتنا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، آگے پاس ہے نہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے بلکہ اچھے طریقے سے نرمی سے ان کو جواب دیں. پھر اسی طرح
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھو اور نہ تو اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کے رہو۔ اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے خرچ میں، جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا میں اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ صدقہ کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا تھا، اور پھر کم کرتے کرتے 1/3 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور کہا کہ اگر اس سے بھی کم کرو تو بہتر ہے، اور اپنی اولاد کو محروم نہ چھوڑو۔ تو صدقے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ سارے کا سارا مال صدقہ نہ کر دو، اس میں بھی اعتدال میں رہو، تو پھر دوسرے کاموں میں ہم اعتدال کی حدوں سے کیوں نکل جاتے ہیں؟ تو نہ تو بخیل بنے اور نہ ہی مسرف بننا ہے۔ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور حق کیا ہے کہ کوئی ارتداد یا قتل کے بدلے قتل یا پھر خرابہ کی سزا میں۔ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے تو اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے قریب بھی نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے جواب دہی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کے دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور باللحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ کسی بھی ایسی بات کے پیچھے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم اس کے سنگن لینا شروع کر دیں، یا ہم کسی بات کے بارے میں بدگمان ہوں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اچھی سوچوں کو وہموں کے ساتھ گڈمڈ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک چیز ہمیں پتہ ہی نہیں فلانا بندہ کیا کہے گا، ہم پہلے کہہ دیں مجھے پتہ ہے اس نے ایسے کرنا اور وہ تو ایسے ہی کرے گا اور ایسے ہی ہوگا۔ جس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں تو اس کے پیچھے کیوں لگے، وہموں کے پیچھے نہ لگے۔ اکثر خواتین محض وہم کی بنیاد پر اپنے ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ خراب کر لیتے ہیں، شک شبے میں پڑ کے۔ شک شیطان کا بویا ہوا بیج ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو چیز آپ نے دیکھی نہیں، جو چیز آپ نے سنی نہیں، جس چیز پر جو ہے وہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، خواہ وہم کی بنیاد پر میری ساس وہ نند اور ساس آپس میں باتیں کر رہی تو بہو بیگم یہ سوچے کہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہی ہوں، اور یہ جو ہسبینڈ جو ہے یہ آج کل لیٹ آ رہا ہے تو نوز باللہ شاید دوستوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ باہر کوئی گھوم پھر کے ہی آتا ہے اور ڈائن آؤٹ ہی کر کے آتا ہے، اور خدا نہ خاصہ کہیں اور ہی اس کے کوئی چکر ہی نہ چل رہا ہو۔ کیوں؟ کتنی بڑی خرابی ہے یہ، جو محض وہم کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اپنے اتنے پیارے رشتوں کے بیچ میں دراڑیں ڈال دیتا، اور پھر شیطان جب یہ بیج بو دیتا ہے اس کے اندر تو پھر اس کے بعد وہ بیج جو ہے وہ تناور درخت بنتا ہے، اور پھر جڑیں جو اس کی ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر وہ دل کو پھاڑ دیتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن ہر طرح کی ایسی بات جس کا ہمیں علم نہیں ہے ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، سنی سنائی باتوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ سے۔ زمین پر اکڑ کرنا چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ سیدھی سی بات ہے، تکبر کس چیز کا؟ انسان اپنی اوقات تو دیکھے نا، وہ بنا کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حقیر پانی کی بوند سے یہ بنا، اور پھر جب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مکمل بڑا انسان بنا دیا تو اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گیا، اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھنا شروع کر دیا۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، ہماری کیا بڑائی ہے؟ ہم کیوں پیر پٹک کے چلے؟ کیا ہم زمین پھاڑ سکتے؟
یا ہم کیوں اکڑ کے چلیں کہ ہم پہاڑوں کی بلندی پہ پہنچ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوقیں ہیں، ہم کچھ بھی تو نہیں ہیں، تو پھر تکبر کس بات کا؟ اور خاص طور پر یہ عباد الرحمان کی بھی صفت جو ہے یہ بیان کی گئی ہے سورہ فرقان میں بھی، آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ وہ بھی زمین پر جو ہے وہ ہونن چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو اکڑ کے چلتا ہے نا فزیکلی بھی، تو اس کی متکبرانہ چال ہو جاتی ہے، اور جو تکبر کی چال چلتا ہے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ ہم سب کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں وہ ہم سے راضی ہو، فرشتے آ کے ہم سے یہ کہیں کہ تو چل اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ ہم سب کا یہ دل چاہتا ہے، لیکن ہم اپنا تکبر کم نہیں کرتے، ہم اپنی چال سیدھی نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اپنے اندر اخبات نہیں لانا چاہتے، مخبت نہیں بننا چاہتے۔ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں تو نہیں جا سکے گا نا پھر۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ بطر الحق وغامت الناس، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ کسی لیول پر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں بہتر ہوں اور فلانی میرے سے جو ہے کسی بھی معاملے میں بہتر نہیں ہے یا کمتر ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ تکبر ہے ہمارے دل میں۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، وہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہیں، یعنی پختہ باتیں جس کی بنیاد ہوتی ہے، جس سے فائدہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا نا مشرکین مکہ کو۔ بڑی جھوٹ بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور سب سے بلند و بالا تر ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی تسبیح سنوائی تھی صحابہ کرام کو، کھانا اللہ کی تسبیح کر رہا تھا۔ اسی طرح کنکریوں کی تسبیح بھی سنوائی تھی۔ اسی طرح اس جو کھجور کا تنا تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے تھے، تو اس کی بھی فیلنگز آپ کو بتائیں گے۔ وہ رو پڑا تھا، اس کے رونے کی آواز صحابہ نے سنی۔ تو ہر چیز اللہ سے محبت رکھتی ہے اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں، وہ آپ کا سیل فون ہے، وہ آپ کا کمپیوٹر ہے، وہ آپ کی ٹیبل ہے، وہ آپ کی کتاب ہے، آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ چیزیں تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور ہم انہی چیزوں پر، اسی کمپیوٹر پر، اسی سیل فون پر، اسی ٹیلی ویژن پر، اسی بیڈ پر بیٹھ کے کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، تو پھر یہ قیامت کے دن جو ہے ہمارے خلاف گواہ بنیں گی۔ ہم ان کو اذیت دیتے ہیں، جو وہ تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، ہم ان کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کریں، ہم ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے تو ہم اس کو اذیت دیتے، تو وہ پھر قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے جو بھی ساتوں آسمان اور زمین میں ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تمہیں اس کی تسبیح کا شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں کیسے تسبیح بیان کرتی۔ دیکھیں پوری کائنات کے اندر نا، پوری یونیورس کے اندر کوئی چیز سٹیٹک نہیں ہے، ساکن نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ وائبریٹ کر رہی ہے۔ چاہے وہ ایک ایٹم ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں الیکٹران مسلسل موو کر رہے ہو، تو جب وہ یونٹ ہے، کسی بھی میٹر کا یونٹ جو ہے وہ ایٹم ہوتا ہے، اور اس کے جو پارٹیکلز ہیں، ایون جو اس کے نیوکلیس کے اندر نیوٹرون ہے وہ بھی وائبریشن میں ہوتا ہے۔
تو یہ جو وائبریشن ہے واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک موومنٹ میں رکھا ہوا ہے، مسلسل موومنٹ میں رکھا ہوا ہے، تو یہ ان کی تسبیح ہو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ گئے اور واپس آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ کسی ٹائم پہ صحابہ کرام سے بات کی، اور حق ہے کہ آسمان چرچرائے، یعنی جو چرچرانے کی آواز ہوتی ہے جیسے آپ کسی چارپائی پہ بیٹھتے یا بیڈ پر تو اس کی چولوں میں سے ایک آواز آتی، ساؤنڈ آتی ہے، تو یہ آسمان میں سے آواز آ رہی ہے کیونکہ اس پر ایک بالش برابر جگہ نہیں ہے جس پر فرشتے جو ہیں وہ سجدہ نہ کیے ہوئے ہیں۔ تو ناسا نے ایک جو یونیورس کی جو ساؤنڈ ہے اس کی ایک آپ گوگل کریں گے تو آپ کو شاید مل بھی جائے کہ وہ چینٹنگ وائس ہے، باقاعدہ ایسے گونجتی ہوئی آواز ہے جو یونیورس کے اندر ایک ساؤنڈ ہے۔ تو اللہ عالم کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کے سیارے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، ہر چیز کرتی ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جب کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب پیٹ پھیر کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ آپ پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں اور انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز جو تمہارے ذہن میں آتی ہے قبول حیات سے بعید تر ہو تو وہ سوچ لو۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹائے گا۔ جواب میں کہو وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک بچے سے پوچھا تھا، اور میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا آخرت کے بارے میں کیا یقین ہے، کہ اللہ تعالیٰ، کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، کوئی لاجک آپ دے سکتے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا تھا دیکھیں جی اللہ نے پہلی دفعہ بھی تو پیدا کیا ہے، تو جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے بچے کو اگر اتنی کامن سینس کی بات سمجھ آتی ہے تو ان کو نہیں آتی تھی جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے تھے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو سمجھنا نہ چاہے تو اسے اتنی سیدھی سی بات، اسے اتنی سیدھی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ پردے اللہ نے کیوں ڈالے ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ؟ کیونکہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ ایک بندہ ہدایت کے لیے تڑپ رہا ہو اور اللہ اس کو بھٹکا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو سمجھنا ہی نہ چاہے، جو کوشش ہی نہ کرنا چاہے، جو ڈھیلا ہی پڑا رہے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں اس کو ہدایت دے گا۔ وہ سر ہلا ہلا کے پوچھیں گے اچھا واقعی تو پھر کب ہوگا ایسے، کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا نا قیامت آئے گی۔ اچھا اگر واقعی تو پھر کب ہوگا؟ آپ کہیے کیا جب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس ہم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے۔ دنیا کی زندگی چاہے کسی کی 100 سال ہو، اور برزخ کی زندگی چاہے کسی کی کروڑوں سال کی ہو، تو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس وقت انہیں لگے گا کہ ہم بس تھوڑی سی دیر اس حالت میں رہے تھے۔